اجتماعی قربانی 2024 اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے ذریعے قربانی کروائے۔ آپ کی قربانی ہوں گی اور گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کری جائیں گی، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حصہ بک کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ اور مبلغ اور داعی کی موت جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، اس کی فکریں پہلے مرتی ہیں، اور مبلغ کام کرنے والا ساتھی بعد میں بنتا ہے اور فکریں اس کی پہلے بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے کام اس کی فکروں کے اعتبار سے لیتا ہے۔ اس میں جتنی فکریں ہوگی اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے کام لے گا۔ اگر بے فکری ہے تو اللہ تعالیٰ کام نہیں لے گا۔ اتنا بڑا دعوت کا کام جو اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں چلا رہے، اور نہ جانے کتنا لمبا چوڑا میدان ہے، نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں اللہ نے اس بات کو پہنچایا۔ ایک صاحب افریقہ گئے تھے اپنے کام سے، عالم تھے، تو واپسی میں نماز کا وقت ہوا تو ایک دیہات کی مسجد میں ٹھہر گئے۔ نماز کے بعد لوگ جمع ہونے لگ گئے، انہوں نے پوچھا بھائی کیوں جمع ہو رہے؟ بولے تعلیم ہوگی۔ کس کی؟ بولے فضائل کی۔ کہیں سبحان اللہ، تبلیغ کی برکت افریقہ کے دیہات تک پہنچ چکی ہے، اور نہ جانے دنیا کے کتنے گھرانوں میں تعلیم زندہ ہوئی، نہ جانے کتنے گھرانوں میں ماں بہنوں میں نماز کی فکر اور دین کی فکر پیدا ہوئی، اور نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کتنوں کی زندگی کو خیر کی طرف پلٹا کھلایا۔ افریقہ کے جنگل میں، یورپ کے شہروں میں، ہمارے ہندوستان کی بستیوں میں، نہ جانے کہاں کہاں جزائر میں اور دیہاتوں میں اور ویران علاقوں میں اللہ کی بات پہنچ رہی۔ یہ سب فکروں کی برکت ہے۔ ایک آدمی کی فکر، ایک آدمی کی بے چینی، ایک آدمی کا درد اور ایک آدمی کی کڑھن، اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے۔ ہر آدمی اس وقت بے چین، نہ جانے کون کون مارا پھر رہا، کوئی بستر لے کے ادھر کوئی ادھر، اس میں غریب بھی ہے، مالدار بھی ہے، تاجر بھی ہے، مزدور بھی ہے، کاشتکار بھی ہے، فاقہ مس بھی ہے۔ بس ایک دھن ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دنیا میں زندگی میں آ جائے، یہ امت پستیوں سے نکل کر بلندی پر پہنچے۔ ایک دھن ہے، اور بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی دنیاوی مقصد کے، یہ کمائی ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ پہلی مجلس ہے، اور یہ پہلے آنے والے لوگ ہیں، اور رات کو تھک تھکا کے آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہی چیز رنگ لاتی ہے۔ یہ مجاہدہ، یہ محنت، یہ مشقت رنگ لاتی ہے۔ دعوت کے کام میں اللہ نے محنت، مجاہدہ اور مشقت کو رکھا ہے۔ باتوں سے کام نہیں ہوتا، نہ مشوروں سے کام ہوتا ہے، کام ہوتا ہے قربانیوں سے، محنت سے، مشقت سے، مجاہدوں سے، فکروں سے کام ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محنت اور مشقت مجاہدے سے دین زندہ کرتا ہے، اور تعیش کے نقشوں میں بے دینی زندہ ہوتی ہے۔ فرمایا اے عائشہ، تیری نیکی کا ثواب تیرے مشقت کے اعتبار سے، جتنی تیری مشقت زیادہ ہوگی نیکی میں اتنا تیرا ثواب زیادہ ہوگا۔ اس لیے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اندھیری راتوں میں مسجدوں میں آنے کا ثواب زیادہ ہے۔ پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ جو اندھیروں میں چل کر مسجدوں میں عبادت کے لیے آتے ہیں، انہیں پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ اب اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ محنت پر دے رہا، قربانیوں پر دے رہا، فکروں پر دے رہا، تو ہماری پہلے فکریں زندہ ہوگی اور بعد میں کام زندہ ہوگا، اور ہماری فکریں پہلے مرے گی، بعد میں کام ختم ہوگا۔ اس کے لیے اس فکر کو لے کر ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہمارا پیسہ بیکار نہیں تھا کہ ہم خرچ کر کے آئے، اور ہم بیکار تھوڑی تھے کہ ہمارے منہ پہ مکھی اڑانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم کہا چلو اجتماع میں چلو۔ ارے کیسے لوگ آئے ہوں گے، آپ کو کیا خبر، اور کیسی قربانیاں دے کر آئے ہوں گے۔ کوئی بچہ بیمار چھوڑ کے آیا، کوئی بیوی کو بیمار چھوڑ کے آیا، کوئی دکان کو تالا لگا کے آیا، کوئی چھٹی لے کر کے آیا، کوئی باوجود اپنے مشاغل کی ان ساری چیزوں سے نکل کر آیا۔ یہ آنے والا مجمع بڑا قربانی کا مجمع ہے بزرگ دوست۔ اس کے آنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کے جمنے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
ایک بات کی تو گزارش اس مجمع سے، یہ پہلی مجلس ہے، ایک تو جمنا سیکھو، پرانوں کا مجمع ہے، جب یہ یہاں نہیں جمتا سمجھو یہ اپنے علاقے میں نہیں جمتا، اس کا ثبوت ہے، یہ اپنے علاقے میں کام نہیں کرتا۔ ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہماری یہاں آئے ایک علاقے میں، مستورات میں بیعت طے تھی حضرت کی، حضرت نے بیعت فرمائی، مستورات میں دعا کی، اور باہر آ کے گاڑی میں بیٹھے تو ایک ساتھی حضرت کے پیچھے پڑ گئے، حضرت میرے گھر بھی چلو۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ بولے حضرت میرے یہاں بھی عورتیں جمع ہے بیعت کے لیے۔ فرمایا یہاں کیوں نہیں لائے؟ نہیں، بولے حضرت ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، زبردستی حضرت کی گاڑی میں گھس گئے۔ حضرت فرمایا ایسا کرو میں اتر جاتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ نہیں، بولے حضرت آپ بھی بیٹھو میں بھی بیٹھتا ہوں۔ حضرت نے ایک عجیب بات کہی، کہنے لگے کام کرنے والوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا، پتہ چلتا ہے کام کرنے والے تمہارے گھر میں کھانے کے لیے آتے ہیں، اس لیے تم اپنی منوانے پر آتے ہو، تمہیں مانے کا جذبہ نہیں منوانے کا جذبہ ہے۔ بڑے اب بیماری فوراً پہچان لیتے تھے۔ تو پرانوں کا نہیں جمنا اس بات کی علامت ہے یہ اپنے مقام پر بھی نہیں جمتا، اور پرانا کا جمنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے مقام پر بھی کام میں جمتا ہے۔ اگر یہاں بات سنتا ہے سمجھو یہ اپنے مقام پر بھی بات سنتا ہے، اور یہاں بات نہیں سنتا سمجھو اپنے مقام پر بھی بات نہیں سنتا۔ اب جب سنے گا نہیں تو جا کر کرے گا کیا؟ اور بزرگوں ایک بات سمجھ لو کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمارے لیے جو دن ہے وہ پہلا دن ہے کام کے اعتبار سے، ابھی ہم کو کام کی ہوا لگی بھی نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، سمجھو ہم تبلیغ میں پہلے دن، جب بھی آپ آؤ گے ایسا محسوس کرو گے پہلا دن ہے، آج تک میرے کو کچھ نہیں معلوم۔ اس دن حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت میں نے آپ کو اس زمانے میں دیکھا جب آپ علم الصیغہ پڑھتے تھے، ایک کتاب صرف کی گرامر کی، پر میں ابھی بھی وہی پڑھ رہا ہوں، یعنی میری پہلی کی کتاب ہے۔ نہ جاننے کے مزاج سے چلنا آدھا علم ہے، اور میں کچھ جانتا ہوں مجھے سب کچھ معلوم ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند بھی نہیں آتی کہ میں کچھ جانتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کہیں بات کر رہے تھے، کسی نے کہا ہے اللہ کے نبی اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ عالم کون ہے، جاننے والا کون ہے؟ فرمایا میں۔ بس اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تم نے کیسا کہہ دیا کہ میں؟ پھر جاؤ ہمارے ایک فلانے بندے کے پاس، یہ علامتیں ہیں، جا کر ملاقات کرو، ان کے ساتھ رہو۔ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت خضر سے جوڑی کر دی۔ حضرت خضر نے کہا میرے ساتھ رہنے کی ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ جو کچھ ہوتا ہے دیکھتے رہو، بولنا مت۔ تم نے بولا کہ تمہاری ہماری چھٹی۔ اجتماعی قربانی 2024 اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے ذریعے قربانی کروائے، آپ کی قربانی ہوں گی اور گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کری جائیں گی، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حصہ بک کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔